بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین اللہم آمین۔ آج میں نے سوچا کہ تھوڑا سا اب آپ کو عربک سے تھوڑی سی نو ہو گئی ہے، تو آپ کو کچھ ایسی ٹرکس بتائی جائیں جو آپ کو مزید قرآن سمجھنے میں ہیلپ کریں۔ ابواب، یہ ہے جی باب کی جمع، ٹھیک ہے۔ عربک میں ٹوٹل باب ہیں 6۔ کون کون سے؟ 1 باب نون، 2 باب ضاد، 3 باب سین، 4 باب فا، 5 باب ہا، 6 باب کاف۔ اب ان کو یاد رکھنا مشکل ہے، تو میں نے اس کا ایک جملہ بنا دیا جو میں آپ کو لکھ کے بتاتی ہوں۔ جملہ اس کا میں نے یہ بنایا ہے، یہ آپ یاد رکھ لیں تاکہ آپ کو آسانی ہو پیٹرن میں۔ نہیں ضعیف سیب، نہیں نون سے، ضعیف ضاد سے، سیب سین سے۔ نہیں نون سے، ضعیف سے ضاد سے ضعیف اور سین سے سیب۔ نہیں ضعیف سیب، فا ہا کاف، فوراً حلوہ کھاؤ۔ فوراً سے فا سے فوراً، ہا سے حلوہ، کاف سے کھاؤ۔ اس پیٹرن میں ان باب کو بتانے کا ایک خاص اندر وجہ ہے، ورنہ میں آپ کو یہ بھی کہہ سکتی ہوں کہ اوپر نیچے کر کے جو بھی آپ کو یاد رہ جائے، لیکن اس میں ایک اس کی خاص ٹرک ہے جس کی وجہ سے میں نے یہ اسی طرح ہی یاد رکھنا ہے۔ نہیں ضعیف سے فوراً حلوہ کھاؤ۔ اب میں آپ کو اس کی ٹرک بتاتی ہوں، جیسے کہ ایک ہے ورڈ فعل۔ فعل کا کیا مطلب ہے کہ اس کو یہ تو ہے جی پہلا کلمہ، یہ جو عین ہے نا سینٹر والا، اس کو ہمیشہ عین کلمہ کہتے ہیں۔ جب بھی 3 لیٹر ورڈز آئیں گے نا تو اس میں جو سیکنڈ والا ہوگا اس کو عین کلمہ کہیں گے۔ جیسے کہ اب میں آپ کو بتاتی ہوں، یہ ٹھیک ہے، اس کو عین کلمہ کہیں گے۔ اب میں آپ کو ان کے نام بتاتی ہوں، ٹھیک ہے۔ نون سے ہے جی ناصارہ، ٹھیک ہے۔ ضاد سے ہے ضربہ، سین سے ہے سمع، فا سے ہے فتح، ہا سے ہے حسیبہ، کاف سے ہے کاروما۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب ان سب میں ہم نے عین کلمہ ڈھونڈنا ہے۔ عین کلمہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ سینٹر والا نون کے بعد، یعنی اگر آپ فعلہ کے وزن پہ اس کو دیکھیں، فا عین لام، تو جس پہ عین آئے گا وہ عین کلمہ ہوگا۔ فا عین لام، یعنی عین کلمہ ہوا صاد۔ فا عین لام، عین کلمہ ہوا را۔ فا عین لام، عین کلمہ ہوا میم۔ فا عین لام، عین کلمہ ہوا تا۔ فا عین لام، عین کلمہ ہوا سین۔ فا عین لام، عین کلمہ ہوا را۔ میں نے کیوں اس پیٹرن میں لکھا کہ نہیں ضعیف سے؟ اس لیے کہ جب ہم یہ جو جتنے بھی یہ والے ورڈز ہیں نا، آپ یہ دیکھیں، یہ 3 لیٹر روٹ ورڈز ہیں۔ ناصارہ، ضربہ، سمع، فتح، حسیبہ، کاروما۔ آپ نے یہ نوٹ کرنا ہے، ان کے پہلے آپ کو میں میننگز بتا دوں۔ ناصارہ کا مطلب ہوتا ہے نصر سے، مدد سے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ جو 3 لیٹر روٹ ورڈ ہوتا ہے، اس سے پہلے یتان کا یا، تا، الف، نون نہیں لگتا، ٹھیک۔ جب نہیں لگتا تو ڈائریکٹ یہ کون سا فعل ہے؟ یہ فعل ماضی ہے۔ یہ کون سے ہیں؟ یہ فعل ماضی ہیں، یعنی کہ یہ جو جن سے پہلے یتان کا یا، تا، الف، نون کچھ بھی نہیں لگا ہوا، تو اس کا مطلب ہے یہ فعل ماضی۔ یہ جو نون ہے یہ ناصرہ کا اپنا نون ہے، مدد کا، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہے ہم اس کا میننگ جو ہے پاسٹ میں کریں گے، گزرے ہوئے زمانے میں کریں گے۔ جیسے کہ ناصارہ مدد سے نکلا ہے، اس
نے مدد کی، کیا مطلب ہوگا؟ اس نے مدد کی. ضربہ مارنے سے ہے، اس نے مارا. سمع سمعت سے ہے، اس نے سنا. فتح کھولنے سے ہے، اس نے کھولا. حاسبہ اس کا مطلب ہے گمان کرنا، اس نے گمان کیا. کارومہ اس کا مطلب ہے باعزت ہونا یا عزت دار ہونا، وہ باعزت ہوا یا وہ عزت دار ہوا. اچھا، اب آپ یہ دیکھیں ہم نے ان سب کی میننگ پاسٹ میں کی ہیں کیونکہ یہ سارے کیا ہیں؟ فعل ماضی. اب میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ اگر ہم نے ان سب کو مضارع بنانا ہو، اور مضارع کیا ہے؟ مضارع کا مطلب ہے کہ مضارع اس فعل کو کہتے ہیں جس کا میننگ یا حال میں ہوگا یا مستقبل میں ہوگا اکارڈنگ ٹو ٹیکسٹ کے لحاظ سے. جو آیت آ رہی ہوگی ہم اس کے مطابق دیکھیں گے کہ اس کا میننگ کس طرف جا رہا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اب آپ نے دیکھنا ہے ہم نے مضارع کیسے بنانا ہے. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 4 لیٹرز ہیں جن سے جو ان کے ساتھ جب اٹیچ ہو جائیں گے تو مضارع بن جائے گا. وہ 4 لیٹرز کون سے ہیں؟ وہ ہیں یا، تا، الف، نون. یتان. یہ جو 4 لیٹرز ہیں جب فعل ماضی کا ورڈ اس میں سے گزرے گا تو ان میں سے ایک چیز کو اپنے ساتھ چپکا لے گا. جیسے کہ ناصرہ سے پہلے اگر یا لگتا ہے یتان کا تو یہ یا پہلے لگ جائے گا، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یا سورو. کیا ہو جائے گا؟ یا سورو. سورو. یتان کا یا کا کیا مطلب تھا؟ وہ. تا کا مطلب ہے تم یا تو، الف کا مطلب ہے میں، نون کا مطلب ہم. یا سورو کا مطلب ہوگا وہ ایک مدد کرتا ہے یا وہ ایک مدد کرے گا. ٹھیک ہو گیا؟ اب ہم اگر اسی یا کے ساتھ تا لگا دیتے ہیں، یتان کا تا لگا دیتے ہیں تو کیا اس کی شکل ہوگی؟